بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل مفعول ما لم يسمى فاعله وهو كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه نحو ضرب زيد وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتانيثه على قياس ما عرفت في الفاعل۔ یہ دوسری فصل ہے مرفوعات کی دوسری قسم جس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ مرفوعات کی پہلی جو قسم بیان کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بیان کی ہے فاعل۔ دوسری قسم بیان کر رہے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جس کو نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے، جس کو نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو تعریف کی ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہو کل مفعول حذف فاعلہ۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر ایسا مفعول ہے کہ حذف کر دیا جائے اس کے فاعل، وأقیم هو مقامہ، اور اس کو فاعل کے قائم مقام کر دیا جائے۔ یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کس کو کہیں گے؟ ایسے مفعول کو کہیں گے کہ جس کا فاعل حذف کر کے اس مفعول کو اس فاعل کی جگہ پر رکھ دیا جائے، اس مفعول کو اس فاعل کی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ اس کو نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے، اس کو نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ضرب زید، جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، زید مارا گیا۔ پیچھے میں نے بات بتائی تھی تمہیں کہ یہ کسی مصلحت سے ہوتا ہے۔ آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل کا نام ذکر نہیں کرنا چاہتا ہے اور مفعول کو بتانا چاہتا ہے خالی، تو اب وہ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، زید مارا گیا۔ وحکمہ فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتانیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اور نائب فاعل کا حکم یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا حکم فعل کے واحد تثنیہ اور جمع لانے میں اور مذکر اور مؤنث لانے میں علی قیاس ما عرفت، اس قاعدے کے مطابق ہے جو آپ نے پہچان لیا فاعل کے بیان میں، جو آپ نے پہچان لیا فاعل کے بیان میں۔ ابھی آپ نے فاعل کا بیان دیکھا ہے، وہاں پر بتایا گیا ہے کہ فعل کو کب واحد لایا جاتا ہے، کب تثنیہ اور جمع لایا جاتا ہے۔ چنانچہ بتایا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، خواہ فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ ایسے ہی اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہے، نائب فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، نائب فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون۔ اور اگر نائب فاعل اس میں ضمیر ہے، نائب فاعل اس میں ضمیر ہے تو فعل کو نائب فاعل کے مطابق لایا جائے گا، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع۔ جیسے زید ضرب الزیدان، ضرب الزیدون، ضربوا۔ یہ تو ہو گیا فعل کو واحد اور تثنیہ جمع لانے کے تعلق سے۔ دوسرا ضابطہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا مذکر و مؤنث لانے کا، کہ فعل کو کہاں پر مذکر لایا جاتا ہے اور کہاں پر مؤنث لایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلا ضابطہ کیا تھا کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاعل مؤنث حقیقی ہو، اور فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا اگر فعل اور فاعل کے درمیان میں فصل نہ ہو۔ تو یہ وہ قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوگا کہ نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو، نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو، اور فعل اور فاعل کے درمیان میں فصل نہ ہو تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ جیسے ضربت ہند، جیسے ضربت ہند، ٹھیک ہے۔ اور اگر فعل اور فاعل کے درمیان میں فصل کر دیا گیا، فعل اور فاعل کے درمیان میں الا کے علاوہ کسی اور چیز کا فصل کر دیا گیا ہے تو فعل کے مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا نائب فاعل میں بھی، کہ نائب فاعل اور فعل کے درمیان میں اگر فصل کر دیا جائے تو مذکر و مؤنث لانے میں اختیار ہوگا۔ چنانچہ ضرب الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں اور ضربت الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی قاعدہ بیان کیا تھا کہ اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ اور قاعدہ بیان کیا تھا کہ اگر فاعل جو ہے مؤنث کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے،
فاعل مؤنث کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ اگر نائب فاعل جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے تو فعل کو مؤنث لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ یا ایسے ہی جمع مکسر کا یہاں پر قاعدہ بیان کیا تھا فاعل کے بیان میں کہ اگر فاعل جمع مکسر، فاعل کیا ہو؟ جمع مکسر ہو تو مذکر و مؤنث لانے میں اختیار ہے۔ ایسے ہی وہاں پر بھی ہے کہ نائب فاعل اگر جمع مکسر ہو تو مذکر و مؤنث لانے میں اختیار ہوگا۔ تو جتنے قاعدے فاعل کے تھے وہی سارے کے سارے نائب فاعل پر بھی فٹ ہوں گے۔ وَحُکْمُهُ فِي تَوْحِيدِ فِعْلِهِ وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ، اور اس کا حکم یعنی نائب فاعل کا حکم اس کے فعل کے واحد، تثنیہ اور جمع اور مذکر و مؤنث لانے میں اس قیاس کے مطابق ہے جو آپ نے پہچان لیا فاعل کے بیان میں۔ فصل المبتدا والخبر ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ، مبتدا اور خبر وہ دو اسم ہیں جو خالی ہوں عوامل لفظیہ سے احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، ویسمی المبتدا، اور اس کا نام مبتدا رکھا جاتا ہے، والثانی مسند بہ، اور دوسرا مسند بہ ہوتا ہے، ویسمی الخبر، اور اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے، جیسے زید قائم۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس فصل میں مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم یعنی مبتدا اور خبر کو بیان کر رہے ہیں۔ مبتدا اور خبر کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ، مبتدا اور خبر ایسے دو اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اور ان میں سے ایک مسند الیہ ہو اور دوسرا مسند ہو۔ مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر کہا جاتا ہے۔ والعامل فیہما معنویۃ اور معنوی، اور عامل ان دونوں میں معنوی ہوتا ہے۔ یہ عامل کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں عامل کیا چیز ہوتی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ عامل دونوں کا معنوی ہوتا ہے، یعنی ابتدا مبتدا میں جو عمل کرتا ہے وہ بھی عامل معنوی یعنی ابتدا ہے، خبر میں جو عمل کرتا ہے وہ بھی عامل معنوی ابتدا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قول ہے۔ اس کے علاوہ دو قول اس میں اور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مبتدا عمل کرتا ہے خبر میں اور خبر عمل کرتی ہے مبتدا میں، تو پھر اب عامل لفظی ہو جائیں گے، دونوں کے عوامل کیا ہو جائیں گے؟ عوامل لفظیہ ہو جائیں گے۔ ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے وہ ابتدا ہوتا ہے، اور خبر کا جو عامل ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ مبتدا۔ تو اس صورت میں خبر کا جو عامل ہوگا وہ لفظی ہو جائے گا اور مبتدا کا عامل معنوی ہو جائے گا۔ ایک قول یہ ہے جو مصنف نے ذکر کیا کہ دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں میں معنوی ہوتا ہے، وہو الابتدا، اور وہ ابتدا ہے۔ ایک حکم اور بیان کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے، وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً۔ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ۔ مبتدا میں اصل معرفہ ہونا اور خبر میں اصل نکرہ ہونا ہے۔ کیوں ہے؟ مبتدا میں اصل معرفہ ہونا اس لیے ہے کہ مبتدا ہوتا ہے محکوم علیہ، مبتدا کیا ہوتا ہے؟ محکوم علیہ، اور محکوم علیہ کا متعین ہونا ضروری ہے، اور متعین وہ ہوتا ہے جو مسند الیہ ہو۔ اس لیے مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے، کیا ہے؟ معرفہ ہونا ہے، اور خبر میں اصل نکرہ ہونا ہے چونکہ خبر محکوم بھی ہوتی ہے، خبر محکوم بھی تو، اور محکوم بھی کا متعین و مشخص ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے خبر نکرہ بھی ہو جائے گی۔ تو مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے اور خبر میں اصل نکرہ ہونا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شکلیں بیان کی ہیں کہ نکرے میں اگر تخصیص کر لی جائے تو پھر اس کا مبتدا بننا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ نکرے میں اگر تخصیص کر لی جائے تو اس کا مبتدا بننا صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کو میں نہیں پڑھاؤں گا ابھی، آج اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم، بس اتنا آپ